رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ قرآن ہدایت لوگوں کے لیے وبینات من الہدی اور راستہ پانے کے لیے روشن دلیلیں ہیں، والفرقان، اور یہ قرآن حق باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی اہمیت کو بتاتے ہوئے قرآن کریم کی نسبت رمضان کے ساتھ کی کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ تو خود سمجھ لو کہ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، اور اس پورے رمضان کے اندر کون سی رات تھی جس میں قرآن نازل کیا؟ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ کیا مطلب؟ قرآن کریم جو لوح محفوظ میں تھا، تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کا پورا ایک ساتھ نازل ہوا۔ تو جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کا پورا ایک ساتھ نازل ہوا، یہ رمضان کی شب قدر میں، اور پھر آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جب ضرورت تھی، جس طرح کے حالات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی بھیجی، تو وہ آہستہ آہستہ 23 سال میں نازل ہوا۔ تو اس لیے قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہے، ایک دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو پورا کا پورا شب قدر میں نازل ہوا، اور دوسری مرتبہ آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہا، اور 23 سال کے عرصے میں اس کا نزول ہوا ہے۔ اب فرمایا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اگر کوئی اس سے ہدایت لینا چاہے تو قرآن کریم میں ہدایت آج بھی ہے، اور آج بھی ہزاروں لوگ قرآن کریم کو اگر تعصب کی پٹی سے کو ہٹا کر جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ قرآن کسی مخلوق کا نہیں ہے بلکہ خالق کا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، اور امی کہتے ہیں جسے لکھنا بھی نہیں آتا اور پڑھنا بھی نہیں آتا، جو کسی مدرسے میں کبھی نہ گیا ہو، اس کی زبان اطہر سے ایسے خوبصورت کلام اور ایسا فصیح و بلیغ کلام جو اس کی زبان سے جاری ہوتا ہو، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کریم خالق کی طرف سے ہے، اور یہ نبی ہے، اور نبی نے ان کے اوپر وحی کے ذریعے نازل فرمایا ہے۔ اب لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ قرآن کریم، اور اس میں ہدایت کے لیے روشن دلیلیں ہیں، دلائل ہیں اس کے اندر ہر موضوع کے اعتبار سے۔ اگر کوئی مرنے کے بعد اٹھنے کا قائل نہیں ہے تو قرآن اس پر دلائل دیتا ہے۔ واللیل اذا یغشی، کبھی قرآن کریم اس انداز میں بیان کرتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کہ رات کی قسم کھانے کا مقصد یہ ہے، والفجر، فجر کی قسم کھانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو رب روزانہ اتنی بڑی رات کو بنا سکتا ہے، اتنے بڑے دن کو بنا سکتا ہے، 5-6 فٹ کے انسان، وہ اللہ تجھے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمانوں کا بنانا؟ جو رب آسمانوں کو بنا سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جب تم بالکل کچھ بھی نہیں تھے اس وقت اللہ نے تمہیں بنایا، اب تو تمہاری ہڈیاں کوئی نہ کوئی چیزیں تو ہیں نا، اب دوبارہ بنانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات آئے تو قرآن اس پر دلائل دیتا ہے، حضرات صحابہ کرام کی عظمت و عدالت کی بات آئے قرآن اس پر دلائل دیتا ہے۔ تو قرآن کریم میں دلائل ہیں، اور والفرقان، یہ حق اور باطل میں فرق کرتی ہے کتاب۔ 3 صفتیں قرآن کریم کی یہاں بتائی ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ جس کو پرکھنا ہو وہ قرآن کی کسوٹی پہ پرکھے اور قرآن کریم کا مطالعہ کرے۔ اس لیے درس قرآن اور قرآن کریم کا درس یہ امت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ نصب العین ہے
جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے راہ ہدایت ہے اور قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے اور قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔